اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں، نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر۔ اور جب بندہ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے، مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے۔ جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا۔ نفس کیا ہے؟ تمہارے خواہشات، اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا، اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا۔ جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا۔ میرے عزیزو، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ، کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود۔ اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ آئی ہے۔ اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ نفس صبح اٹھا، گناہ کی طرف کھینچا، آپ چل پڑے، گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی تو اسے شکست دو، کبھی تو اسے ہراؤ۔ رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں۔ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں۔ حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے۔ اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے، تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے۔ اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے، حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے۔ لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو۔ نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات سے ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا۔ تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں، تب تک تم مومن نہیں ہو۔ تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے۔ یہ مومن کامل کی علامت نہیں۔ مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لو، تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ، کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں۔ جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے، ارے میاں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے، لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا۔ جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن۔ کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے۔ لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں۔ نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر۔ اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے۔ مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے، وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ ICU میں تھے۔ جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے ICU میں۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا، نہ ICU، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ۔ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے۔ ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے، لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟
وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ، جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا کیما بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ کیما اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا، اور وہ 4 خاص پرندے ہیں۔ تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں، چاروں پرندوں کی 4 خصوصیت ہے، چاروں پرندوں کی 4 خصوصیت۔ کوا، اس کی خصوصیت لالچ ہے، کوا لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے اندر لالچ زیادہ ہے۔ اور مرغا،
مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے، مادہ کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر۔ اور تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے۔ سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے، جلدی مانوس ہوتا ہے، فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے۔ چوتھا مور، مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے، نمائش دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے۔ جب چار لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا، اس کی خوبصورتی دیکھو۔ اب حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی خصوصیتیں پتہ ہے؟ کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش۔ فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، ان کے اندر موجود بری عادتوں کو ذبح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو نہیں لالچ کو ذبح کیا، مرغے کو نہیں شہوت کو ذبح کیا، کبوتر کو نہیں بلکہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کیا، مور کو نہیں دکھاوے کو ذبح کیا۔ اور جب بندہ یہ چار بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر دیکھ سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے گا۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا۔ اس طرح میرے عزیزو اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات، یہ سب کا تعلق خواہشات سے، لالچ، شہوت، دوستی اور ریاکاری، سب کا تعلق نفس سے ہے، یہ سب کا تعلق نفس سے ہے۔ لالچ کو ختم کر لو، شہوت کو ختم کر لو، کنٹرول میں رکھو۔ اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، کیا دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً دوست بناؤ، میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں۔ یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر۔ جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی، اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں، وہ کچھ کیے نہیں تھے، وہ یوں ہی جا رہے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس نے گناہ کیا، پکڑ میری بھی ہو رہی ہے، پولیس چھاپا مارتی ہے، اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھر دبوچتی تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے ساتھ، یہ کس کے کانٹیکٹ میں تھا، پھر ٹریک کیا جاتا ہے، کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں 6 مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 150 تک کو لے کے گئے، صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا، یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا۔ گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں۔ تو دوستی میرے عزیزو یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ جس نے ریا کیا، دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا، قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے
لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں میاں، یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس بری خبر کو سن کر، تمہیں حیرت ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، سگے بھائی اور بہن۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں خود ہو کر کے آیا، کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں موجود ہیں، بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں، انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے، اسی کی ماں سے پیدا ہوا بھائی، اس سے خاتون ڈرتی ہے۔ یہ ان علاقوں میں نے دیکھا ہے، ان علاقوں میں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتانا ہو، عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں، کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہ اکیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا، یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں، کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں، اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول میں لا سکتا ہے، قابو میں لا سکتا ہے۔ جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو، نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے، تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے، اور اس کو چھوڑ دو، دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں، کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں؟ شاید ایک 7-8 سال